الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما معزز حاضرین جمعہ پردہ نشین خواتین پیارے ماں اور بہنوں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی جس نے ہمیں اس دنیا میں سب سے اہم اور سب سے اشرف مخلوق بنا کر بھیجا اور سب سے اہم دولت ایمان کی دولت سے سرفراز کیا بعد درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں اسلام کی تعلیمات کو سکھانے کے لیے آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا محترم حضرات خطبہ مسنونہ کے بعد ابھی ہم نے جو تلاوت کی ہے سورہ روم کی آیت ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون اسی کی روشنی میں چند باتیں پیش کرنی ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک قانون ایک نظام حیات عطا کیا جو ہمارے سامنے ہے قرآن کی شکل میں ہمیں اسی قرآن کی روشنی میں زندگی گزارنا چاہیے
اور اللہ رب العالمین نے اسی قرآن میں کیا فرمایا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر کوئی مذہب ہے اس وقت تو مذہب اسلام ہے، یعنی مذہب اسلام یہ آخری مذہب ہے اور یہ ہمیں ایسی کائنات روشنی دیتا ہے اور ایسی ہدایت دیتا ہے جس کی روشنی میں انسان اگر زندگی گزارے تو اس کی زندگی کتاب و سنت سے بالکل معمول ہوتی ہے اور مذہبی کتابوں سے بالکل موافق ہوتی ہے۔ مذہب اسلام ہمیں کیسی تعلیم دیتا ہے، چاہے اس کا تعلق احکام و فرائض سے ہو یا سماجیات و معاشیات سے ہو یا حقوق و معاملات سے ہو، ہر اعتبار سے جب ہم اس میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر طرح کی تعلیم اس میں نظر آتی ہے اور ہمیں اس کی روشنی میں ہی زندگی گزارنا چاہیے۔ لیکن آج ہمارا حال اس کے بالکل برعکس ہے، ہماری زندگی گزارنے کا جو معمول ہے اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہم اپنی جو زندگی گزارتے ہیں بجائے اس کتاب و سنت کے ہم مغربی تہذیب کو اختیار کر چکے ہیں اور مغربی تہذیب کیوں ہر اعتبار سے، چاہے اس کا تعلق کھان پین سے ہو، چاہے اس کا تعلق پہناوا اوڑھاوا سے ہو، چاہے تعلیمات کسی بھی اعتبار سے ہو، ہم نے ایک طرف کتاب و سنت کو رکھ دیا اور دوسری جانب مغربی تہذیب کو سامنے لا کر اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ محترم حضرات، ایسے حالت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہماری زندگی کتاب و سنت سے معمول، کتاب و سنت سے موافق، کتاب و سنت سے مطابق نہیں ہوتی ہے، بجائے اس کے کی ہم دوسری قوموں کو ایک اخلاقی تعلیم دیں، ہم ذلت و رسوائی کا خود شکار ہو جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے حقیر نظر آتے ہیں۔ محترم حضرات، نوجوان ہر اعتبار سے نوجوان کا جو تعلق ہوتا ہے، چاہے اس کا تعلق احکام و فرائض سے ہو یا پھر کسی بھی میدان میں ہو، کسی بھی قوم کی عروج و زوال اور ترقی کے لیے نوجوانوں کی شمولیت کے بغیر وہ ترقی نہیں پا سکتی۔ نوجوانوں کی شمولیت کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن آج جب ہم اپنے حالات کا مشاہدہ کرتے ہیں، حالات حاضرہ پر نظر ڈالتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے حالات بالکل بدل چکے ہیں، ہمارے حالات بالکل بدل چکے ہیں۔ ہم ہر اعتبار سے، چاہے اس کا تعلق کھانے پینے سے ہو یا ملبوسات سے ہو، ہم نے ہر جگہ مغربی تہذیب کو اختیار کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دن بدن صرف اپنی اخلاقی گراوٹ کی طرف چلے جا رہے ہیں، ہمارے اندر اخلاقی گراوٹ پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ جن چیزوں سے مذہب اسلام نے روکا تھا ہر وہ عمل ہم کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی نظر میں ہم سب سے حقیر آج دکھائی دے رہے ہیں اور دنیا ہمیں اپنے اعتبار سے سب سے حقیر سمجھتی ہے۔ محترم حضرات، ایسے وقت میں کیا ہماری حالت وہ نہیں ہو چکی ہے کہ ہمارے اندر بے دینی، بد اخلاقی، شراب نوشی، زناکاری اور اس طرح سے بدکاری، امانت میں خیانت، کیا یہ ساری چیزیں ہمارے اندر نہیں ہے؟ اور دوسری جانب جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا، مقصد تخلیق ہماری رب کی عبادت ہے، اس عبادت کو چھوڑ کر ہم زندگی گزارتے ہیں، ہم آخرت کو بھول کر زندگی گزارتے ہیں۔ کیا ہمارا ایسے حال میں اپنے دامن میں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا خود محاسبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ رب نے ہمیں کیوں پیدا کیا تھا؟ کیا ہم اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں یا اس کے برعکس زندگی گزارتے ہیں؟ محترم حضرات، آج ہم شکوہ شکایت کرتے ہیں، ہم پر ہر طرح سے مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، دشمنوں کی جانب سے سازشیں ہو رہی ہیں اور آسمانی آفت بھی، چاہے اس کا تعلق زلزلے سے ہو، چاہے اس کا تعلق سیلاب سے ہو، ہر طرح کی مصیبتیں آ رہی ہیں۔ کیا ہم سے پہلے مومنین پر، مسلمین پر ایسا وقت نہیں آیا؟ ان مسلمانوں پر مصیبت اور پریشانی نہیں آئی ہے، لیکن ان کا حال کیا تھا؟ ہر دور میں اہل ایمان کو سخت سے سخت آزمائش اور مصیبت سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ اگرچہ موجودہ دور میں زیادہ ہے، لیکن وہ کیسے اس پر قابو پایا کرتے تھے، ہمیں یہ جھانک کر دیکھنا ہے، ہمیں اس کو پڑھنا ہے، تاریخ کا مطالعہ کر کے ہمیں اس چیز کو نکالنا ہے کہ جب ان پر مصیبتیں، جب ان پر پریشانیاں، دشمنوں کی جانب سے سازشیں جب ان پر آتی تھی تو وہ کیسے اس پر کنٹرول کیا کرتے تھے اور اس پر قابو پایا کرتے تھے۔
محترم حضرات، پہلے مومنین کا حال تھا، اسلاف کا حال تھا، جب بھی دشمنوں کی جانب سے کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی آتی، فوراً اپنے دامن میں چھانتی کہ آیا یہ کہیں ہماری اپنی سیاہ کرتوتوں کا نتیجہ تو نہیں، ہماری اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ تو نہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا یہ غضب نازل ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے ہم پر یہ قہر نازل ہو رہا ہے، چاہے اس کا تعلق یہ سیلاب سے ہو، زلزلے سے ہو، یا ہم پر ایسے رکبان مسلط کیے جاتے ہوں جو ہمارے ساتھ ظلم و ستم سکتے ہوں اور ہمیں نشانہ ہاتھ کا بناتے ہوں، یا پھر دشمنوں کی جانب سے ہمیں سازش کی جاتی ہے۔ محترم حضرات، فوراً اللہ کے سامنے تقویٰ، اللہ رب العالمین کے سامنے رجوع کرتے، اپنے اندر تقویٰ پیدا کرتے اور ان کے اندر رجوع اللہ کی کیفیت تاری ہوتی، اپنے ایمانی رشتہ کو مزید مستحکم کرتے، اللہ کے سامنے روتے گڑگڑاتے اور سوال کرتے، اپنے گناہوں سے استغفار کرتے اور رب کو منوانے کی کوشش کرتے، رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے، بڑی آسانی کے ساتھ اس پر قابو پا جایا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارا حال اس کے بالکل برعکس ہے، ہمارے سوچنے سمجھنے کا بالکل اس کے بالکل برعکس ہے۔ جب دشمنوں کی جانب سے کوئی سازشیں ہوتی ہیں، براہ راست مقتدی پر ڈال دیتے ہیں، اپنے دامن میں جھانک کر نہیں دیکھتے کہ یہ مصیبت کیوں آئی، یہ پریشانی کیوں آئی اور یہ دشمن ہم پر مسلط کیوں کیے گئے، ایسے حکمران ہم پر مسلط کیوں کیے جاتے ہیں۔ محترم حضرات، ہم جب دیکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو تو اس میں بہت سی حدیثیں ایسی لکھی ہے کہ جب مسلمانوں پر مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ ہم اس پر آسانی کے ساتھ قابو پا سکیں۔ محترم حضرات، آپ دیکھیے ہجرت کے بعد غزوہ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان میں ہیں، کتنی تعداد مسلمانوں کی ہے، سامنے لوگوں کی تعداد کتنی ہے مشرکین کی، اس وقت دعا کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد ہوتی ہے، 313 فتح پڑتی ہے، بقیہ ہزار کا لشکر جو شکست پایا جاتا ہے۔ یہ کیا وجہ تھی؟ اللہ سے اپنی ایمانی رشتہ کو مزید مستحکم کرنا تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں پر ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ ساری قومیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کہ بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب کا سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری تعداد اس وقت بہت مختصر ہوگی کہ لوگ ایسے ٹوٹ پڑیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں، بلکہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تم سیلاب کے جو سیلاب آتا ہے اور اس میں جو ذرات ہوتے ہیں اسی طرح تمہاری حیثیت ہوگی، یعنی کوئی حیثیت تمہاری نہیں رہے گی لوگوں کے سامنے۔ اور یہ کس وجہ سے ہوگا؟ حب الدنیا وکراہیت الموت، یعنی لوگوں کو دنیا سے محبت اور موت سے نفرت اور کراہت کی بنیاد پر ہوگی۔ انسان آخرت کو نہیں سوچے گا، آخرت کی فکر اس کے اندر نہیں ہوگی، صرف دنیا کی فکر، صرف دنیا کمانے کی فکر۔ آج دیکھیں کیا ہمارے اوپر وہ دور نہیں آ چکا ہے؟ آج ہمارے اوپر دور نہیں آ چکا ہے؟ ہمارے مذہبی اقدار جو ہیں، دینی تعلیمات جہاں دی جاتی ہے، اسلامی جو تشخصات ہیں، چاہے اس کا تعلق پردے سے ہو یا اور کسی بھی چیز سے ہو، کیا اس پر کیچڑ نہیں اٹھانے جا رہے ہیں؟ ہمارے مدارس اور مساجد پر لوگوں کے یہ خطرات نظر نہیں آ رہے ہیں، یعنی خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں اس پر۔ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے تو کہیں کتاب اللہ میں ترمیم کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، کہیں مسلمانوں کے علاقے میں بستیوں میں فساد برپا نظر آ رہا ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ ہمارے اپنی تردید کی بنا پر ہے، ہمارے اپنی بدعمالیوں کی بنا پر ہے، ہمارے اپنی اللہ سے ایمانی رشتہ کو ترک کرنے کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں آ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ زمین میں ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی میں اور تری میں جو فساد برپا ہو گیا ہے، یہ لوگوں کے بدعمالیوں کی بنیاد پر ہوا ہے۔ لوگوں کے اعمال اتنے خراب ہو چکے ہیں جس کی وجہ
وجہ سے خشکی میں اور تری میں، یعنی خشکی سے مراد مسلمانوں کی، اور خشکی سے مراد وہ آبادی جہاں انسان رہتا ہے، اور تری سے مراد یہ سمندری چیز ہے، سمندری یعنی بحر، اس میں جو فسادات ہوتے ہیں، جو سیلاب آتے ہیں، یہ مراد اس سے لیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا راج یذیقہم بعض الذی عملوا، اللہ تعالیٰ نے چکھا رہا ہے تاکہ وہ واپس آئے، لعلہم یرجعون، تاکہ لوٹ جائیں۔ یہ تھوڑے تھوڑے جو اللہ تعالیٰ مصیبتیں پریشانیاں دیتا ہے، یہ ہمیں اس بڑی مصیبت اور پریشانی قیامت کی طرف ایک اشارہ رہتا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے سورہ سجدہ میں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، یعنی ہم عذاب اکبر سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے رہیں گے تاکہ انسان لوٹ جائے، تاکہ یہ دیکھ کر، یہ ساری چیزیں دیکھ کر اپنے مقصد تخلیق کو سمجھے اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے۔ محترم حضرات، آج ہمیں خود جائزہ لینا چاہیے، اپنے دامن میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہماری زندگی گزارنے کے معاملات کیسے ہیں، لوگوں سے ہم کو معاملات کیسے کرتے ہیں، یا ہم وعدہ کسی سے کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، یا اسی وقت پر جس چیز کا وعدہ کیا وعدہ کر دیتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں اپنے جو رہنے کا انداز ہے، کیا یہ کتاب و سنت کے موافق ہے؟ ہمارے شادی بیاہ جو ہوتی ہے، کیا یہ کتاب و سنت کے موافق ہوتی ہے، یا بالکل ہم اس کے بالکل واپس کرتے جا رہے ہیں؟ ہر اعتبار سے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنے دامن میں دیکھنا چاہیے، اور اس سے اوپر اٹھ کر دیکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے ہمیں اسلام جو ہمیں دعوت دیتا ہے جس چیز کی، مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلا فریضہ ہم پر جو عائد ہوتا ہے، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد جب ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں، تو آیا ہم اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا جو فریضہ یعنی نماز ہے، ہماری نماز کیسی ہے؟ ہم اپنے نماز کا خود محاسبہ کریں، اپنے نماز کے بارے میں غور کریں، دیکھیں کہ ہماری نماز کیسی ہے، جس کے بارے میں قیامت کے دن اعمال کے اعتبار سے سب سے پہلے حساب و کتاب ہوگا۔ ترمذی کی روایت ہے، اگر کامیاب انسان ہو گیا نماز کے تعلق سے تو آگے کے مراحل اس کے آسان ہو جائیں گے، لیکن اگر اس میں بس کیا معاملہ ہے اس کا، تو پھر آگے کے لیے بھی مشکل ہے۔ محترم حضرات، ہمیں دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ ایک طرف ہم محبت رسول کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ایک طرف ہم محبت رسول کا ہدورہ پیٹتے رہتے ہیں، اور محبت رسول کے نام پر کون کون سی چیزیں ہم نے پیدا کر رکھی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں دی ہے، لیکن ہم نے اس کو بنا لیا ہے اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جس چیز کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، پڑھ کے بتایا، سکھلایا، کرنے کا حکم دیا، ان ساری چیزوں کو ہم نے بالا اطاعت کر دیا، اور ان سارے فرامین کو ہم نے ترک کر دیا، اور اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں، رب چاہی زندگی نہیں گزارتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، آپ نے کیا کہا؟ ابتدائی اسلام میں سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن یمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں یمن بھیج کر، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن جب بھیجتے ہیں تو آپ نے کیا کہا؟ فَدْعُوهُمْ إِلَىٰ شَهَادَةِ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جانے کے بعد سب سے پہلی دعوت جو ہے لا الہ الا اللہ، فَإِنْ مَتَّعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ إِنَّ اللَّهَ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔ جب اس چیز کو مان لے، تسلیم کر لے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے، تو اس کے بعد ان کو یہ بتانا کہ اللہ رب العالمین نے 5 وقت کی نماز پڑھ سکی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ سکی ہے۔ آیا ہم دیکھیں کہ نماز میں ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں؟ ایک چیز یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد 5 وقت کی نماز کو ان کو بتانا، فَإِنْ مَتَّعُوكَ لِذَلِكَ، اس کے بعد جب اس چیز کو بھی مان لے تب آگے کی چیزیں بہت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، لیکن میرا ذکر کرنے کا مقصد یہاں سے نماز ہے۔ ہم اپنی نماز کے بارے میں دیکھیں کہ ہماری نماز کیسی ہے، خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو دیکھیے، آپ کا عمل دیکھیں، آپ نے کیسے اپنی آخری عمر میں اپنی شدید بیماری کی حالت میں آپ نے کیسے نمازوں کو ترک نہیں کیا، نماز کو پڑھتے رہے، کبھی چھوڑا بھی نہیں، اور کس حالت تک مسجد میں پہنچے، ہمیں یہ بھی غور کرنے کا مقام ہے۔ ان کی سفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں جاتے ہیں، کسی کے جنازہ میں واپسی میں آپ کو شدید بخار ہوتا ہے، شدید بخار ہوتا ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ
رکھے ہوئے تھے اور ہم پگڑی کے اوپر سے بھی آپ کے بخار کی تپش کو شدت کو محسوس کر رہے تھے، اتنا سخت بخار تھا۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی، کبھی چھوڑا نہیں۔ وفات کے ایک ہفتہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بہت زیادہ کمزوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات سے پوچھتے رہتے کہ میری باری کہاں؟ اس ازواج مطہرات سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں۔ آپس میں مشورے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فضل بن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سہارے سے آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے تک پہنچتے ہیں، اور یہ حجرہ مسجد نبی سے قریب ہوا کرتا ہے تاکہ نماز پڑھنے میں بھی آسانی رہے، مسجد تک پہنچنے میں آسانی رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کمزوری تھی لیکن آپ اسی حالت میں نماز پڑھتے رہے۔ وفات سے 5 روز پہلے آپ کو بہت زیادہ کمزوری محسوس ہوئی۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ مجھے چند کنویں کے پانی سے نہلایا جائے، چنانچہ چند کنویں کا پانی اکٹھا کیا گیا، آپ نے غسل فرمایا۔ اس کے بعد آپ مسجد میں جاتے ہیں، جانے کے بعد لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، آپ ارشاد فرماتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء مساجد، یعنی اللہ کی لعنت ہے یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو پوجا پاٹ اور عبادت کی جگہ بنا لیا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم قبروں کو کیسے پوجا پاٹ بناتے ہیں، یہ لعنت اللہ کے رسول یہود و نصارہ پر کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت بھی یہی کام کرنے پر شروع کر دی ہے، اس پر آمادہ ہو گئی ہے اور یہ کام کرتی آ رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں۔ وفات سے 4 روز پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز بھی پڑھائے۔ اس مغرب کی نماز میں آپ نے سورۃ الصلاۃ کی تلاوت فرمائی۔ عشاء کی نماز کا وقت آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی ہیں؟ نہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، صحابہ مسجد میں بیٹھے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ پر بہت کمزوری تھی، آپ اٹھنا چاہے کہ جائیں آپ پر غشی طاری ہو جاتی ہے اور آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب افاقہ ہوتا ہے آپ پوچھتے ہیں کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ آپ غسل کرتے ہیں اور اٹھ کر جانا چاہتے ہیں، پھر آپ پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ 3 مرتبہ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں، تینوں بار ایسے ہی وہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں، صحابہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کی امامت کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کرتے ہیں؟ جاؤ ابو بکر سے کہو ابو بکر لوگوں کی امامت کرائیں۔ محترم حضرات، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ غور کیجئے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ابو بکر سب سے افضل ہے صحابہ میں، ان سے کہو جاؤ امامت کرائیں، اور کسی کا نام نہیں لیا۔ جو لوگ اور دوسرے لوگوں کا نام لیتے ہیں، دوسرے صحابہ کو ترجیح دیتے ہیں، دوسرے صحابہ کو افضل قرار دے کر ان صحابہ کے نام کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے کانوں میں یہ بات پڑھنی چاہیے کہ رسول نے کس کو اشارہ کیا تھا، کس کو اشارہ کیا تھا۔ اسی طرح اور اچھی بات استدلال کے طور پر ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے ہجرت کر کے اپنی سواری پر کس صحابی کو بیٹھائے ہوئے تھے پیچھے، یہ بھی کس بات کی طرف اشارہ تھا کہ میرے بعد اگر کوئی خلافت کرنے والا ہے تو ابو بکر ہے، میرے بعد اگر کوئی خلافت کرنے والا ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ محترم حضرات، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کی امامت فرمائی، لوگوں کی امامت کی۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مورخین نے ذکر کیا ہے کہ 17 وقتوں کی نماز آپ نے پڑھائی تھی۔ آخری ایام میں یہ بیماری کے ایام تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ امامت کرتے رہے، حتیٰ کہ وفات سے 2 روز پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جانا چاہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ امامت کر رہے ہیں اور آپ کو آہٹ محسوس ہوئی کہ آپ آ رہے ہیں، آپ پیچھے ہٹنے لگے، آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، امامت کرتے ہیں۔ آپ کی امامت کی ابتدا کون کرتے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، اور لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا کرتے ہیں۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول یہ 1 روز پہلے مسجد میں کیسے آئے تھے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ذکر کر کے یہ بیان کر ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ظہر کی نماز میں غالباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے تھے، 2 صحابہ
صحابی کے سہارے سے مسجد تک آئے تھے، 2 صحابی کے سہارے سے مسجد تک آئے تھے، اور یہ استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ آدمی کی اتنی طاقت جب تک ہو کہ 2 لوگوں کے سہارے سے مسجد تک پہنچے، اس وقت تک اس کو مسجد تک پہنچنا ضروری ہے، مسجد تک میں جانا اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہیے۔ ہم اپنا جائزہ لیں، ہم کتنا علم حاصل کرتے ہیں، اپنی بیماریوں کو پیش کرتے ہیں آگے کہ ہم بیمار تھے، ہمارے لیے عذر تھا، ہمارے لیے پریشانی تھی، اور نماز سے تاخیر کرتے تھے، پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل ہے یہ، اور یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انسان تب تک مسلمان مومن تب تک مسجد تک پہنچے گا جب تک کہ 2 لوگوں کے سہارے سے چلتا ہوا پیر گھسیٹتا رہے، اس وقت تک مسجد تک پہنچے۔ اور اس کے بعد آخری وصیت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری دن فجر کی نماز ہو رہی ہے، اللہ کے رسول پردہ ہٹا کر دیکھتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کے چہرے پر تبسم، مسکراہٹ کی، اور اس کے بعد آپ نے پردہ چھوڑ دیا۔ پھر کوئی نماز کا وقت نہیں آیا، اس نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے۔ ان کے بعد مورخین نے مولانا صدر الرحمان صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اچھے انداز میں پوری تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، لیکن اس میں سے ایک بات جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو آخری وصیت کی تھی کیا کی تھی؟ ہم میں سے جب کسی کی وفات ہوتی ہے تو یہ گمان کرتا ہے کہ میرے قریب میرے رشتے دار ہو، میرے قریب میرا بیٹا ہو، میرے قریب میرے اور ہمارے اہل کے لوگ ہوں، میری بیوی ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو وصیت کر رہے ہیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یعنی اپنے صحابہ کو، امتی کو خطاب کر رہے ہیں کہ میری امت نماز کو لازم پکڑنا، نماز کو لازم پکڑنا، نماز کو ترک کرنا۔ آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرف محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری جانب آپ کی آخری وصیت کو ترک کرتی ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے کاموں میں دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ تو اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو سب سے پہلا رکن ہے یعنی نماز ہماری کیسی ہے، ہمیں اس نماز کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے، اور جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر بتائی ہے، آپ کا جو عمل رہا اسی طرح ہمیں بھی نماز پڑھنا چاہیے، اور اس کے مخالف کوئی بھی ہمیں عمل نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی ہے۔ ہمیں اپنے نفس کا ہر اعتبار سے محاسبہ کرنا چاہیے، چاہے اس کا تعلق گھروں میں رہنے کے تعلق سے ہو، یا معاملات سے ہو، یا اسی طرح عبادات سے ہو، کوئی بھی چیز ہو، اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اللہ رب العالمین اس کے سامنے گریہ وزاری کریں، روئیں گڑگڑائیں، استغفار کریں، توبہ کریں، ہماری ہر مصیبت ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین بندے سے یہی چاہتا ہے، اگر گناہ ہو گئی، خطا ہو گئی اور کوتاہی ہے، غفلت ہے، تو میرے سامنے جھکے، میں اس کو دینے والا ہوں، عطا کرنے والا ہوں، اس کو معاف کرنے والا ہوں۔ ہم سے اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ہمیں بلانا ہے اپنے سامنے تو ہمیں اس کے سامنے جانا چاہیے، سر جھکانا چاہیے، سوال کرنا چاہیے، کہیں اور دوسری جگہ میں نہیں جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما مدبرا سميعا بصيرا، واشهد ان لا اله الا الله وكبره تكبيرا، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، اللهم لا تجعلنا منهم، اللهم لا تجعلنا منهم۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر